سیدنا امام مہدی علیہ السلام بیچ نماز کے، یہ صحیح حدیث شریف ہے، بیچ نماز کے آپ رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد یہ کہیں گے کہ قتل اللہ الدجال واعز المسلمین، اللہ نے دجال کو قتل کر دیا، نیست و نابود کر دیا اور مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ اب یہاں اعز کا معنی اغلب کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ قتل کے مقابلے میں اس کی صورت عکسیہ پر دلالت کرتا، تو یہاں کا معنی غلبہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہاں کا معنی غلبہ ہوگا کہ اللہ کریم نے مومنوں کو، اہل اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ اب جب آپ سلام کریں گے نا، اسی حدیث شریف کی آگے پھر کیا ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی جائے نماز سے کھڑے ہوں گے اور جو مسجد شریف کا دروازہ ہوگا وہ کھولیں گے، 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال وہاں کھڑا ہوگا۔ 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال وہاں پر کھڑا ہوگا۔ کیا پتہ چلا؟ حضور کی امت کے امام کا یہ علم ہے کہ جو بات پس دروازہ ہوگی، پس زندہ ہوگی، حضور کی امت کے اولیاء اور ائمہ کے علم میں ہے، وہ پہلے یہ احتجاج ہے۔ اچھا، اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جہاد شروع کریں، کیا کریں؟ جہاد۔ اب یہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نفس شریف ہے، آپ کا سانس مبارک، آپ کا جو سانس مبارک لینا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ سانس مبارک باہر چھوڑیں گے نا، تو جس کافر کو آپ کا سانس لگے گا، یہودی کو، وہ آپ کی سانس کی خوشبو سے مر جائے گا۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ آپ کی سانسوں سے، آپ کی سانسوں سے، آپ بھی کوئی کہے کہ پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھی لوگ کہتے ہیں کہ پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا، بھلے مانس پھونکوں سے وہ کچھ ہو سکتا ہے جو تیرے تیر و تفنگ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو جو آخری غلبہ ملے گا اور وہ جو لشکر مہدوی ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے جس غلبے کو یقینی بنائیں گے، وہ آپ کی پھونکوں ہی سے کافر ماریں گے۔ بس دجال کو آپ اپنے ہاتھ سے تلوار کے ساتھ قتل کریں گے، باقیوں کے لیے تو حضرت عیسیٰ کی پھونک ہی کافی ہے۔ لیکن اب یہاں سمجھ جائے، 100 پاکوں کی پھونک سے دشمن مر جاتے ہیں اور دوست زندہ و توانا ہو جایا کرتے ہیں۔ پھونک جانتی ہے کہ اس کا جو مفاد علیہ ہے وہ کیا ہے اور وہ کس کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ مومن کو پھونکا جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے، اور کافر کو پھونکا جائے تو وبا میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، مریض کفر پہ لعنت خدا کی، مرض پڑتا گیا جو دوا کی۔ تو اس واسطے یہ اپنی حالت اور کیفیت ہے، مگر خوش بخت ہے وہ جنہیں دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ اس واسطے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سیدنا امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا ترجعون بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آقا نے فرمایا میرے بعد کفر کی حالت کی طرف نہ لوٹنا، میرے بعد کفر کی حالت اور کیفیت اور صورت کی طرف متوجہ نہ ہو جانا۔ پوچھا آقا آپ کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کا معنی کیا ہے؟ سنیے گا غور سے، میں تقریر کم کر رہا ہوں اور نقل روایات زیادہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا مزاج ہو گیا اب ہم زیادہ واہ واہ والی باتیں پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی آہ کی بات بھی سن لینی چاہیے، وہ باتیں جو دل پہ اثر کریں، وہ باتیں جو ایمان کے وجود کو جوانی عطا کریں، وہ باتیں جو بیج منجھاڑ کے سرمایہ ایمان کو بچانے کی تدبیر آپ نے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا، آپ نے فرمایا لا ترجعون بعدی کفارا، میرے بعد دوبارہ کافروں کی سی حالت میں نہ چلے جانا۔ پوچھا آقا یہ کافروں کی حالت میں پلٹ جانے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا تم میں سے جب ایک دوسرے کی
گردنیں ایک دوسرا مارنے لگے تو جانو تمہارے اندر کفر کی سی کیفیت پیدا ہوتی. آج امت مسلمہ کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں باہم دست بدریبہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں. نجات کی طرف یہ راستہ لے کر نہیں جا رہا, کامیابی کی طرف ہمیں یہ راستہ لے کر نہیں جا رہا. جو راستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا وہ راستہ محبت کا ہے اور اخوت کا ہے. اس واسطے آج کے اس حادثہ جو رونما ہوا ہے اس کی روشنی میں یہ بات تتمہ کے طور پہ پیغام کے طور پہ سمجھ لیں کہ اب دنیا سے مادی ترقی کی بساط لپیٹی جانے کا وقت ہے. اب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ کی کمائی اور آپ کی بچت وہ ہے جو آپ نے دین کی تقویت کے لیے, عزت و عشق کے لیے اور مومنین کے لیے اور ملت کی بحالی کے لیے آپ نے وہ ادروائز اس وقت اکانومسٹ لوگوں کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ کاروبار میں پیسہ نہ لگاؤ. وہ یہ کہہ رہے ہیں انشورنس میں پیسہ نہ لگاؤ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر جو سارٹ آف انویسٹمنٹس ہیں ان میں پیسہ نہ لگاؤ کیونکہ اس وقت رسک بہت بڑھ گیا. تو پھر کیا کریں؟ اب آپ کو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں زمین خریدیں کیونکہ وقت تیزی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے اس حالت کے ساتھ کہ جس میں لوگوں سے کھانا پینا چھن جائے گا, باقی نہ رہے گا. اب زندہ پھر کوئی بچے گا جس کی اپنی زمین ہوگی, وہ اپنی فصل پیدا کر رہا ہوگا, اپنے جانور رکھے ہوں گے, لائف اسٹاک اس کے پاس ہوگا, وہ سروائیو کرے گا. میں پوچھتا ہوں جب زلزلے زمین کو لے کے نیچے جائیں گے, جب سمندر ابلیں گے, جب دریا پلٹیں گے, جب پہاڑ ریزے ریزے ہو کر لوگوں کے سروں میں لگیں گے, کون بچے گا؟ جس کے پاس ایمان کا سرمایہ ہوگا. کیا ہوگا؟ بولو. میں اس کو واقعاتی حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا شاید 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے انڈونیشیا میں سونامی آئی تھی. اس سونامی نے انڈونیشیا کے جزائر کو تباہ و برباد کر کے رکھا. جہاں منٹوں پہلے, گھنٹوں پہلے نہیں, منٹوں پہلے زندگی اپنے لمبے منصوبوں پر مصروف کار تھی. کل میں یوں کروں گا, پرسوں یوں ہوگا, سال بعد ہم نے یہ کرنا ہے, اور اگلے سال یوں ہوگا, اس سے اگلے سال یوں ہوگا, اور اب بس ایسا ہو ہی جائے گا. ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ کرنے والا بات کر رہا تھا, سننے والا سن رہا تھا کہ آنند فانند نہ کرنے والا تھا نہ سننے والا. ہوا کہ نہیں؟ میں کیوں حیران ہوا؟ ہوا کہ نہیں؟ اچھا, موجوں نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور وہ مجھے جو پہلے زیر نظر تھی اب 12 سال ہے. وہ مجھے جو تھوڑی دیر تک وجہ فرحت اور باعث تعیش تھی, زندگی میں رنگ بکھیر رہی تھی, بیڈ روم سے کھڑکی کا کرٹن کھول کر نظارہ لیتے تھے کہ سمندر چل رہا ہے, موجیں اچھل رہی ہیں, مچھلیاں غوطے لگا رہی ہیں. اچانک ان موجوں نے ساحل سے بلندی کا راستہ اختیار کیا تو وہ دل لبھانے والی کیفیت دل میں خوف کرنے والی ہو گئی. ہوئی کہ نہیں؟ بولو کیسے جواب سے
لیکن اب جس بات کا میں ایگزیبٹ کر رہا ہوں